بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 16 جولائی ہفتے کا دن سن 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شام کے ساتھ، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سائیں، بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ ہوگی، آپ کو سننے کا اور مجھے سنانے کا اچھا لگے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر سر سے گزر جانی ہے بات۔ خیر، کہا جاتا ہے جی، میں نے کئی جگہوں سے سنا ہے، کئی دانا پڑھے لکھے عقل مند لوگوں کی زبان سے ایک فکرہ، ایک اوپینین سنا ہے، ایک رائے سنی ہے، وہ یہ کہ کسی پر نیکی کرنے سے پہلے، کسی پر احسان کرنے سے پہلے اس کی نسل دیکھ لیا کریں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا تجربہ ہے یا کتنی مبالغہ آرائی ہے، یہ میں تو اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا علم ایسا نہیں ہے، میرا تجربہ نہیں ہے۔ میں تو یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں، بڑے عالموں کی، میرے جیسے لوگ تو کسی گنتی میں نہیں ہوتے۔ میں تو صرف لوگوں کی ہوئی باتیں سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہی کام ہے، اور یہ تو کوئی بھی کر سکتا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خیر، بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو محاورہ ہے، یہ جو اوپینین ہے، رائے ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے جس پہ آپ احسان کرنے جا رہے ہو اس کی نسل دیکھ لیا کریں، کون سی نسل سے اس کا تعلق ہے، پھر نیکی کرنے کا فیصلہ کیا کریں۔ اور اس کی تصدیق ایک بزرگ صوفی شاعر، جنہیں میں شوق سے پڑھا، سنا اور دیکھا کرتا ہوں ان کی کتاب کو، ان کی کتاب یہ کھڑی شریف میں ایک بہت بڑی ہستی مدفون ہے جن کا نام ہے میاں، کیا نام ہے ان کا، میاں محمد بخش۔ میاں محمد بخش صاحب کی کتاب ہے، پنجابی کی، صوفی شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے نامور اور مشہور زمانہ کتاب ہمیں دے کے گئے ہیں، جس کا نام ہے، کیا نام ہے، سیف الملوک۔ سیف الملوک اس کتاب کا نام ہے۔ اگر آپ کو شاعری سے، پنجابی شاعری سے دلچسپی ہو تو اس کتاب کو خرید کر ضرور پڑھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا۔ اور بعض لوگوں نے، اکثر گلوکاروں نے ان کے کلام کو گا کر، ردم کے ساتھ، لے کے ساتھ گا کر پیش کیا عوام نے، اور بڑی داد وصول کی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے اسی ٹاپک پہ، ہمارے آج کے ٹاپک پہ، اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں، بے نسلیاں تے جے نیکی کریے۔ پہلا مصرع اس طرح سے ہے، نسلیاں تے جے نیکی کریے تے صدیاں تک نہیں بھول دے۔ نسلیاں تک، نسلیاں تے یعنی نسل والوں سے، نسلی لوگوں پہ، نسلیاں تے جے نیکی کریے تے صدیاں تک نہیں بھلاندے، بے نسلیاں تے جے نیکی کریے تے کوڈی مول نہیں پاندے۔ اب یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ کون، کس نے کہا ہے، کس کا فرمان ہے؟ میاں محمد بخش صاحب، کھڑی شریف والے، ان کی کتاب سیف الملوک میں یہ شعر درج کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، اور اس میں کتنی دانائی ہے۔ میری نظروں سے ایک کہانی گزری، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو اسی شعر کے ارد گرد گھومتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ جی، کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی گاؤں کے باہر، کسی آبادی کے باہر، کسی شہر کے باہر، کسی قصبے کے باہر ایک دانا آدمی، عقل مند آدمی بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں، کھیتوں میں بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ فہم و فراست اور عقل اللہ کی دین ہوتی ہے۔ خیر، وہ بکریاں چرا رہا تھا آدمی، جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت عقل مند تھا۔
सियाना था, दाना था। उसके पास एक ताजर आया। ताजर अपने घोड़े से गुजर रहा था उधर से, उसने उसकी नज़र पड़ी, उसने उस आदमी का, चरवाहे का चेहरा देखा और उसकी बातें उसने पहले भी सुनी हुई थी। वो घोड़े से उतरा, उतर के आके सलाम किया और उनके पास बैठ गया, उनका हाल अहवाल पूछा और दरख्वास्त ये की कि मैंने सुना है कि आप बहुत अक्लमंद आदमी हैं, अल्लाह ने आपके बहुत आपके ऊपर दानाई की बारिश कर रखी है, आप मुझे मशवरा दें, मैं इस शहर का मशहूर मारूफ ताजर हूँ, मगर आजकल पै दर पै खसारों की वजह से मेरी सारी जमा पूंजी डूब गई है, मैं कंगाल होके रह गया। मुझे कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा हल बताएं कि मेरी जो डूबी हुई रकम है वो दोबारा से मेरे पास आ जाए, मेरा कारोबार चमक जाए। अब उस चरवाहे ने थोड़ी देर के लिए सोचा, सोचने के बाद उसने कहा, जाओ मियाँ, जाके सारे शहर से काले रंग का कपड़ा खरीद लो। उसने पूछने की कोशिश की ताजर ने, क्यों, कैसे? उसने कहा, नो क्वेश्चंस, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, जो मैंने कहा है उस पर अमल कर सकते हो तो करो, अगर मेरे पे यकीन है, अल्लाह पे इत्काद है, तो फिर जो मैंने कह दिया वो करो। खैर ताजर उठा, उसने कहा कि इस बंदे की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती, फजूल नहीं हो सकती, रायगा नहीं हो सकती, रबिश नहीं हो सकती। उसने शहर गया और जितने अपने पास पैसे थे उधार उठा कर भी सारी चीज़ें, घर की जेवरात वगैरह सारे चीज़ें बेचकर उसने पूरे शहर से काले रंग का कपड़ा खरीद कर अपने घर में स्टोर कर लिया। अब कुछ ही दिन गुजरे थे कि शहर की एक रूहानी बहुत बड़ी शख्सियत, जिनकी पीरी मुरीदी बहुत लंबी चौड़ी थी, वो रहलत फरमा जाते हैं, दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं, दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा जाते हैं, चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं। अब पूरे शहर में, बहुत बड़े शहर की आबादी बहुत ज़्यादा थी, पूरे शहर ने सोग का ऐलान कर दिया। और जो काला कपड़ा होता है वो सोग की अलामत होता है। सोग के दिनों में सारे लोग ये पसंद करते हैं कि काले रंग का लिबास पहना जाए, ये अलामत होती है। आपने देखा होगा, बाज़ लोग अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो बाजू पे काले रंग की पट्टियां बांध लेते हैं, ये भी सोग जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो ये बात सच है कि सोग, काला रंग जो है कपड़ा काले रंग का, ये सोग की अलामत हुआ करता है। आपने मुहर्रम उल हराम में अक्सर देखा होगा कि मोमिनीन आपको काले लिबास में नज़र आएंगे। उसकी वजह भी यही है कि गमे हुसैन ने उनको इस काम पे लगा दिया, सीधे रास्ते पे लगा दिया जी। तो उसने जाके वो जो सारा कपड़ा, सारे शहर में लोग फैल गए, उन्होंने जाके दुकानों से पता किया, किसी दुकान से काला कपड़ा नहीं मिल रहा था, सिर्फ उस ताजर के घर से मिल रहा था। और फिर उसने अपने मुंह मांगे दाम वसूल किए, जो 10 रुपए का लिया हुआ था उसे 100 रुपए का बेचा, यानी 900% इजाफे के साथ। और यूं 3 दिन के अंदर अंदर वो ताजर जो था वो इतनी तरक्की कर गया कि पूरे शहर के ताजरों से ज़्यादा अमीर कबीर हो गया, दौलतमंद हो गया। खैर अब क्या था, अब फिर वही बात, यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट आया है कि उसका दिल और दिमाग में फतूर पैदा हो गया। उसके दिलो दिमाग में गुरूर और तकब्बर ने डेरे डाल लिए, इज्जो इनकसारी मुसाफिर की तरह निकल गई, सफ़र कर गई, चली गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि ये ताजर दोबारा उसी जंगल से गुजर रहा था। इसने देखा कि वो बाबा फिर से बकरियां चरा रहा है। उसके पास उतर कर बैठने की बजाय घोड़े पर बैठे बैठे ना कोई सलाम ना दुआ, कहा क्या, बड़े तकब्बराना अंदाज में बोला, बाबा जी तुहाडी पहली गल तो ठीक निकली है, हुण दसो किहड़ी शै खरीदां।
اب بتا دو مجھے بابا جی کہ میں کون سی چیز خریدوں. وہ پچھلی بات تو ٹھیک نکلی آپ کی, نئی چیز مجھے بتا دے تاکہ میں اور امیر ہو جاؤں. اب اس بزرگوار نے کہا کہ جاؤ جا کے تربوز خرید لو. اس نے کہا سوال کوئی نہیں کرنا, بابا جو کہتا ہے بات سچی اور حقی ہوا کرتی ہے, غلط نہیں ہوا کرتی. وہ دوڑا دوڑا بھاگا گیا اور اس نے پورے علاقے سے تربوز خرید لیے, اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تربوز خریدنے میں. اب 10 دن تک وہ بکے نہیں, وہ گھر میں سارے پڑے پڑے گل گئے, سڑ گئے, بدبو چھوڑ دی انہوں نے تربوز نے. یہ زیادہ دیر رہنے والا پھل ہوتا ہی نہیں ہے. اب کیا تھا, وہ پھر سے وہ تاجر سڑک پہ سڑک چھاپ بن گیا, پیدل ہو گیا, ساری دولت جمع پونجی جتنا ان کے پاس سرمایہ تھا ڈوب گیا. اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا. اسے ایک ہی بات سوچی کہ اس بابے کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا اور میرا کاروبار کنگال کر دیا ہے. دوڑتے ہوئے گیا جی اسی چرواہے کے پاس, اسی بندے کے پاس جا کے کہنے لگا, بابا جی آپ نے مجھے تربوز خریدنے کا حکم دیا تھا, مشورہ دیا تھا, میں نے اس پہ عمل کیا اور میرے سارے کا سارا سرمایہ ڈوب گیا, ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے. یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ انہوں نے, بابا جی نے کہا اشارے سے آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ. جب آ کے بیٹھا تو اس نے کہا, جب مجھے آپ پہلی دفعہ ملے تھے آپ میں عجز و انکساری تھی, ادب و احترام تھا بڑوں کا بوڑھوں کا. آپ کے پاس وہ دولت تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی, وہ ادب و احترام کی دولت, وہ عجز و انکساری کی دولت, وہ تکبر اور غرور سے دور رہنے کی دولت وہ نظر آ رہی تھی. تو میں نے آپ کو مشورہ دیا, اللہ پاک نے قبول کر لیا اور اس میں برکت پڑ گئی. دوسری دفعہ جب تم مجھ سے ملے ہو, تمہارے اندر سے, تمہارے رویے سے, تمہارے حسن سلوک سے وہ ساری چیزیں غائب ہو چکی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی. ان کی جگہ غرور اور تکبر نے لے لی, ان کی جگہ حسد, بغض, کینے اور نفرت نے لے لی تھی. اب ان چیزوں کی موجودگی میں جو تمہیں مشورہ دینا بنتا تھا وہی میں نے دیا, اور باقی کا کام میرے سونے اللہ نے پورا کر دیا. تو کہنا حضور ناظرین, کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنے رویے کے اندر جب تک عجز و انکساری, جب تک حسن سلوک اور حسن خوش اخلاقی نہیں لے کے آئیں گے, ہماری دین اور دنیا دونوں نہیں بدل سکتے. غرور اور تکبر جس بندے کے اندر ڈیرا لگا لیتا ہے, حسد, کینہ اور بغض, نفرت جس بندے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے. اس کے لیے صرف اور صرف دنیا اور دین میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اس کے حصے میں صرف ذلت ہے, رسوائی ہے, بدنامی ہے, بے عزتی ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو آئیے ارادہ کریں کہ اپنا احتساب خود کریں گے. ہم لوگ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے, دوسروں میں برائیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی برائیاں تلاش کریں. اور کوئی بندہ اگر آپ کو اپنی برائی بتاتا ہے نا تو اس کا برا نہ مانیں, وہ آپ کا صحیح, سچا اور اچا دوست وہی ہے, آپ کا خیر خواہ وہی ہے جو آپ کو اپنی خامیاں بتاتا ہے تاکہ آپ ان کو دور کر کے بہتر انسان بن سکیں, بہتر مسلمان بن سکیں. تو دوسروں کی خامیاں تلاشنے کی بجائے, دوسروں کی خرابیاں, دوسروں کی بدنامیاں, دوسروں کے بدیاں گننے کی بجائے, ڈھونڈنے کی بجائے اپنے حسن اخلاق کو بہتر کریں, اپنی خامیوں کو, اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ہوتا ہے جی آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ پوچھا تھا
سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سا جانور ہے، بلکہ نام بھی بتا دیا تھا، مچھلی۔ دنیا میں ایک ایسی مچھلی ہے، سمندر میں رہتی ہے، جس کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، خالی زبان کا وزن۔ جی اس مچھلی کا نام ہے بلو ویل، نیلی مچھلی، نیلی ویل مچھلی۔ اس مچھلی کی زبان اتنی وزنی ہوتی ہے، اس کے دوسرے قد کاٹ کا اور وزن کا اندازہ آپ لگائیں کہ صرف زبان اس کا وزن ہے وہ ہاتھی کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل کے پروگرام تک دینا ہے، اور میں اگر کوئی آپ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں جو جنگلات ہیں وہ زمین کے کتنے فیصد علاقے پر ہیں؟ دنیا میں زمین کا کتنے فیصد علاقہ، ایریا جنگلات پر مشتمل ہے؟ یہ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ حسب معمول ہوتا ہے آج کا شعر۔ جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ خود کو مصروف کر کے بھی دیکھا ہے، خود کو مصروف کر کے بھی دیکھا ہے، یاد پھر بھی تمہاری خوب آتی ہے۔ یہ تھا جی آج کا شعر۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں نئی کہانی، نئے شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔